والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الذين تبعوهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. محترم حضرات، یہ سورہ توبہ سورہ برات کی آیت نمبر 71، اس میں حق تعالی شانہ نے ایمان والے، ایمان والیاں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ان کی پہچان، ان کی علامت، ان کے اوصاف، ان کی صفات، ان کی خوبیاں بیان فرمائیں. والمؤمنون والمؤمنات، سب سے پہلے فرمایا ایمان والے مرد. ان ایمان شرط، کسی بھی نیک کام، خیر کے کام کے لیے اس کی جڑ میں ایمان ہونا شرط. والمؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، یعنی جو اللہ پر، اللہ کی کمال ذات، کمال صفات پر، اللہ کے اسماء الہی پر، اللہ کے حقوق اور اختیار پر جو یقین رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس پر ان کا ایمان ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ان کی سب سے پہلی صفت بیان فرمائی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دینی رفیق ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے غمخوار، مصیبت میں، آڑے وقت میں کام آنے والے. یہی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اللہ نے بیان فرمائی. سورہ فتح میں فرمایا: محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے ہیں. والذین معہ، اور جو آپ کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، تو وہ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، نفاق کرنے والے، ان کے لیے تو وہ سخت ہیں. اشداء یعنی فولاد سے زیادہ سخت. رحماء بینہم، اور آپس میں وہ بڑے مشفق ہیں، مہربان ہیں، ریشم سے زیادہ نرم ہیں. رحماء بینہم، یہاں بھی ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی. اور اگر ایک پر مصیبت آئے تو وہ سب کی مصیبت ہوتی. وَالنُّصْحُ لِكُلِّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت فرماتے ہیں تو اس میں ضروری نصیحتیں فرماتے ہیں، تو یہ بھی فرماتے ہیں وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم. ایک صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نصیحت فرمائی اور یہ بھی فرمائی، ان تمام فرائض کی بات فرمائی، توحید، رسالت، آخرت، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان شریف کے روزے، اس کے ساتھ یہ لفظ ہی فرمایا وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا. تو مسلمان کے ساتھ بدخواہی کرنا، یہ اس سے حسد، بغض، نفرت، عداوت، یہ اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے. تو ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنا، ہر مصیبت میں، کوئی مصیبت میں گرفتار ہے، ناجائز ماخوذ ہے، گرفتار ہے، اس کے لیے خیر خواہی کرنا. اور یہ تو آخری درجہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرے آدمی اللہ سے، تمام ضروری تدابیر کرنا. یہ ایمان والوں کا آپس میں ایک دوسرے پر فریضہ ہے، ایک دوسرے کا حق ہے. وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم، یعنی ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا. کوئی مسلمان ہے، پریشان ہے، اس کی پریشانی سے اسے دور کرنے کے لیے اور اس کے لیے اس کی ضروری مدد کرنا، اس کا تعاون کرنا، آواز بلند کرنا، تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق. تو یہاں ایمان والوں کی صفات یہ بیان فرمائی. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے وہ
رفیق ہیں، غمخوار ہیں، ان کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جگہ جگہ، احادیث شریفہ میں فرمایا للمؤمن علی المؤمن ست خصال، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے 6 حق ہیں۔ اور دوسری جگہ اور بیان فرمایا یعود اذا مریضا، یہ فرمایا کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کرے، اس کے عیاد کرے، اس کے لیے دعا کرے۔ وہ سلم علی اذا لقیہ، اس سے ملاقات ہو تو اسے دعا دے، سلامتی کی، سلام کرے اسے۔ اور وَيُجِيبُ اذا دعا، اور ایک حق یہ بیان فرمایا کہ جب وہ کسی ضرورت کے لیے پکارے تو اس کی بات پر لبیک کہے۔ ضرورت دینی ضرورت وہ تو احسان ہے اس کا، لیکن اگر دنیاوی ضرورت ہے اس کے لیے جائز کام ہے، اس کے لیے بلائے۔ کوئی بزرگ آدمی وہ کہتا ہے کہ ذرا سامان ہے یہ آپ اٹھا کر میرے گھر تک پہنچا دو، تو یہ اس کا حق ہے۔ یجیب اذا دعا، تو اور ویشمت اذا عطس، اگر اسے چھینک آئے تو پھر اس پر وہ الحمدللہ کہے، چھینک پر اس نے الحمدللہ کہا تو یہ اس کو دعا دے، یرحمک اللہ، یعنی اللہ اپنی رحمتیں تم پر نازل کرتا رہے، یرحمک اللہ کہے۔ وہ اس کے جواب میں یہدیک اللہ، یہدیکم اللہ یصلح بالکم کہے کہ اللہ تمہیں سیدھے راستے پر چلائے، استقامت دے اور تمہارے حالات کو اچھا رکھے اور اطمینان قلب دے۔ تو یہ ایک دوسرے کے یہ حقوق ہیں، اور اگر اس کی وفات ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرے، اور ہم جنازے میں شرکت سے یا اس کی تکفین سے، تجہیز سے، اسے غسل دینے سے بچتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو کسی مسلمان کو غسل دے گا، ابن ماجہ کی روایت ہے، غسل دے اور پھر کوئی عیب کی بات دیکھے اسے چھپائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام دوسرا کرے، یعنی زندہ تھے جب تک وہ تو پھر اس سے نہیں ڈرتے تھے، اس کی رعایت نہیں کرتے تھے، لیکن اب مر گیا تو پھر آدمی اس سے ڈرتا ہے، اسے نہلانے سے بچتا ہے۔ تو ایمان والوں کے ایک دوسرے پہ جو حقوق ہیں ان کو تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف، ایک حق بیان فرمایا کہ وہ یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے، سب سے بڑے بھلائی ایمان کی وہ دعوت دیتے ہیں۔ پھر تمام فرائض حقوق کی ادائیگی کی، یعنی اللہ کے حقوق ادا کرو، بندوں کے حقوق ادا کرو، اس کی وہ دعوت دیتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، اور علم کی روشنی پھیلاتے ہیں، علم کی روشنی کہ لوگ جہالت سے نکلیں، کفر کی جہالت سے، شرک کی جہالت سے، بدعت خرافات کی جہالت سے، توہمات سے نکلیں، علم کی روشنی میں آئیں، یقین کی روشنی میں آئیں، دین کی روشنی میں آئیں۔ یامرون بالمعروف، تو وہ معروف کو پھیلاتے ہیں ہر جگہ، اپنے گھر میں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں، تمام دنیا میں خیر کو پھیلاتے ہیں۔ یامرون بالمعروف، تو اسی کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کو پھیلایا۔ اس وقت آپ تشریف لائے 6 صدی مسیحی میں، تو اندھیرا تھا، ہر جگہ اندھیرا تھا، یعنی انسان کے حقوق کوئی ادا نہیں کر رہا تھا، وہ یہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ تو ان کو بتایا کہ تمہارا معبود، تمہارا رازق، تمہارا خالق، حاکم، مدبر اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، جانوروں کے حقوق ادا کرو، انسانوں کے حقوق ادا کرو، گھروں کے حقوق ادا کرو، تمام ان کے حقوق بتائے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں۔ یامرون بالمعروف، تو بھلائی کو پھیلاتے ہیں، خیر کو پھیلاتے ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ سب سے بڑی برائی شرک، یعنی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی مخلوق کو، کسی عجیب شکلوں کو شریک کرنا، تو وہ اس سے روکتے ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تو تب پھر تمام جرائم، تمام گناہوں سے وہ روکتے ہیں، تمام برائیوں سے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس سے پہلی آیت میں، آیت نمبر 67 جو ہے سورۃ توبہ کی، اس میں حق تعالیٰ شانہ نے منافقین کا ذکر فرمایا۔ ان منافقین زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ رکھتے ہیں، یعنی ان کے قول اور عمل میں تضاد ہے، ٹکراؤ ہے،
ان کی جو برائیاں بیان فرمائیں اس میں یہ بیان فرمائیں وہ کرتے ہیں، وہ ینہون عن معروف، وہ نیکیوں سے، خیر کے کاموں سے، بھلائیوں سے روکتے ہیں، یعنی وہ اچھے لوگوں کو اچھائیوں سے روکتے ہیں اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ یامرون بالمنکر، ان کی برائی بیان فرمائی، وہ یامرون بالمنکر، وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں کو پھیلاتے ہیں، تمام برائیاں۔ اب تو برائیاں پھیلتی ہیں، اب ان کو بڑے بڑے جرائم ان کو چھپا لیا جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اچھالا جاتا ہے جب یہ برائیاں آتی ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور یہ فرمایا کہ یقبضون ایدیہم، منافقین کی جو برائی بیان فرمائی، یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کرتے، یعنی سخاوت نہیں کرتے، ضرورت مندوں کی، محتاجوں کی، غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، قیدیوں کی مدد نہیں کرتے۔ تو قیدیوں کی مدد کرنا یہ فریضہ ہے اہم ترین۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر جو ہے اس کے ایک نام سورہ انسان ہے، چونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے، ایک نام ہے اس کا سورہ ابرار، ابرار مطلب نیک لوگ۔ تو ان کی صفات بیان فرمائے، نیک لوگ کون ہیں؟ ایسے نہیں کوئی بھی دعویٰ کرے کہ میں اچھا ہوں اور وہ اشتہار دے دے اخبار میں کہ ہم اچھے لوگ ہیں، ہمارے بڑے کام ہیں، یہ نہیں، وہ تو جو پیدا کرنے والا بتایا اچھا ہے وہ ہے اچھا۔ تو اس نے بتایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں لوگوں اور خاص طور سے سب ضرورت مندوں کو کھلاتے ہیں۔ کسی ضرورت مند کو کھانا کھلانا، وہ کوئی بھی ہو، اس کی سوچ کچھ بھی ہو، ضرورت مند کو کھانا کھلانا یہ اہم ترین فریضہ ہے۔ تو وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، عَلَىٰ حُبِّهِ ایک معنی اس کے یہ ہیں کہ اس کی خود ان کو ضرورت ہے کھانے کی، پھر بھی یتیموں الطعام علی حبہ مسکینوں، غریبوں کو کھلاتے ہیں کھانا، وہ یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، واسیرہ قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی ان کو خود بھی ضرورت ہے لیکن ان کا وہ اہتمام کرتے ہیں، ان کو چھڑانے کی، جو ناجائز گرفتار ہو گئے ان کو چھڑاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ابرار جو نیک لوگ ہیں ان کی صفات بیان فرمائیں، ان کی خوبیاں بیان فرمائیں۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا یامرون بالمعروف، بھلائی کو پھیلاتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، برائیوں سے وہ روکتے ہیں۔ وہ برائی کیا کہ اگر آدمی برائی کرتا دیکھے تو اس سے ایک ہاتھ سے روکے ہو، اور ہاتھ سے نہیں، اس کے خلاف آواز بلند کرے، اور اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتا وہ تو زبان سے کہے، اور زبان سے بھی نہیں تو دل میں اسے برا سمجھتا، یعنی برے آدمی کا وہ ساتھ نہ دے، جو برائی یہ کر رہا ہے اس کا ساتھ کبھی نہ دے، دل میں اس سے برا سمجھے۔ اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا، تو وہ دل میں تو برا سمجھ، یہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ فرمایا۔ تو وہ بھلائیوں کو پھیلاتے ہیں، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، وہ سب سے بڑے بھلائی ہے اللہ کی عبادت کرنا، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، یا نماز کے فرائض، نماز کے ارکان، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنتیں، اس کے آداب۔ یقیمون کا لفظ آتا ہے سب کے لیے، تو قرآن کی خوبی ہے چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اور معانی کے پورے سمندر اس میں سمو دیے جاتے ہیں۔ یقیمون میں یہ سب آ گئے، یہ بھی ایک دوسروں کو دعوت دینا، اس کو ان مسلم کو، غیر مسلم کو، اپنوں کو، غیروں کو، سب کو دعوت دینا۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے بندوں کے جو مال میں حقوق اللہ نے رکھے ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، جو فرض ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، اور جو مال وہ للسائل والمحروم، وفی ایک جگہ فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والے کا، جو ضرورت مند ہے، محتاج ہیں، ان کا بھی ان کے مالوں میں حق ہے، محرومین کا بھی، ان کسی کا ایسا کیا کہ کوئی آسمانی قدرتی آفت آ گئی، سیلاب آ گیا، ان کی مدد کرتے ہیں، یہ ایسا کیا ظالموں نے ان کے مکانوں کو تہس نہس کر دیا، ان کی وہ مدد کرتے ہیں ظالمانہ، تو ظالموں کو ظلم سے روکتے ہیں وہ، یہ للسائل والمحروم۔ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
یعنی وہ مال کی لے کر اسے بیٹھتے نہیں، اس کی پوجا نہیں کرتے مال کی، چونکہ مال تو ہماری خدمت کے لیے، آدمی چلا جائے گا مال بینک بیلنس رہ جائے گا، تو وہ یقیمون وہ کیا کرتے ہیں، وہ یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس میں جو حقوق ہیں بندوں کے اور انسانوں کے، ضرورت مندوں کے جو حقوق ہیں، قیدیوں کے جو حقوق ہیں، یتیموں کے، بیواؤں کے، سماج کے جو نچلے اور دبے کچلے لوگ ہیں، مظلوم ہیں جو، ان کے جو حقوق ہیں ان کو وہ ادا کرتے ہیں، مالی حقوق، تو وہ جانی حقوق، مالی حقوق ادا کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ان کی آخری پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ جو خالق ہے اس کائنات کا، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہ اسی کائنات کو چلا رہا ہے، چونکہ اگر ہم تو اپنا گھر بھی صحیح سے نہیں چلا سکتے، وہ ملکوں کے یہ حال ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں، اگر ظالم لوگ ایسے ہیں، اگر حکومت ان کے پاس آتی ہے تو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ضروری حقوق ادا نہیں کرتے، لیکن اللہ اس کا خالق ہے، کائنات کو وہی چلا رہا ہے، 1 منٹ میں 9 لیٹر آکسیجن وہی دیتا ہے سب کو، سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ کائنات کو چلانے میں کسی کے محتاج نہیں، تو وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، خوشی خوشی اطاعت کرتے ہیں، اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ یطیعون اللہ ورسولہ، یہ آخری بات ہے، تمام، چاہے ان کے پاس حکومت ہو، چاہے وہ مظلوم ہوں یا اپنے گھر میں ہوں یا بازار میں ہوں، بزنس مین ہوں یا ٹیچنگ میں ہوں یا سیاست میں ہوں، جہاں بھی ہوں، یا شادی بیاہ کے موقع پر، سب جگہ وہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، منمانی نہیں کرتے، چونکہ اس کی زمین پہ چلتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے ان پر اللہ ضرور اپنی رحمت فرمائے گا، ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا، جن لوگوں میں یہ خوبیاں، یہ اوصاف، یہ صفات پائی جاتی ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز الحکیم، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے، قادر مطلق ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والی ذات کسی کی نہیں، کہ وہ اس کے ساتھ، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں لوگ عجیب عجیب شکلوں کو، اینٹ پتھروں کو، غلاظتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ ان کو حکومت دیتا ہے، یرزقہم ویعافیہم، ان کو عافیت دیتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے کھانے کے لیے، ان کو طاقت دیتا ہے کچھ دن کے لیے، فرعون، حامان، قارون آئے کتنے، چلے گئے، ختم ہو گئے، ان کے لیے لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ آیا، اس نے پیدا کیا، تو بہت سارا ہے، ان کو طاقت دیتا ہے، ان کو فوراً سزا نہیں دیتا، وہ حلیم ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، وہ اگر فوراً سزا دے تو آدمی کوئی بھی کفر نہ کرے، کوئی بھی شرک نہ کرے، تو اس لیے فوراً یہ آزمائش کی جگہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا مصیبت پر، عذاب پر، کہ وہ سنتا ہے، اس کے شریک ٹھہراتے ہیں عجیب عجیب شکلوں کو، اور وہ صبر کرتا ہے اس پر، تو وہ قادر مطلق ہے، عزیز ہے، ان اللہ عزیز الحکیم، اور وہ حکمت والا ہے، یعنی حکمت والا ہے، کس کو کیا اجر دینا ہے، کیا سزا دینی ہے، کب اسے رحمت سے نوازنا ہے یا اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ خوب جانتا ہے، ان اللہ عزیز الحکیم۔